وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ مسجد جہاں ہم اور آپ سب موجود ہیں یہ بہت ہی مقدس مسجد ہے جسے مسجد حنانہ کہتے ہیں. سب سے پہلے ہم جانیں کہ حنانہ اس کا نام کیوں رکھا گیا ہے. حنانہ کئی ساری وجوہات علماء نے بیان کی ہیں اور روایت میں وارد ہوا ہے. پہلی یہ کہ حنانہ اسے اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ مسجد 2 مرتبہ گریہ و زاری کیا ہے. اس نے روئی ہے بآواز بلند، اس طریقے سے روئی کہ جیسے کہ کوئی انسان روتے روتے ہچکیاں لگ جاتی ہیں، اس طریقے سے یہ مسجد گریہ کیا ہے اس نے 2 مرتبہ. اور رونے کی وجہ سے اس کا نام حنانہ رکھا گیا ہے. اور دوسری علت بیان کی گئی کہ جیسے اونٹنی کا بچہ اگر اپنی ماں سے بچھڑ جاتا ہے تو کس طریقے سے بلبلاتا ہے، اسی طریقے سے یہ مسجد گریہ و زاری کیا ہے اس مسجد نے. اس مسجد کی فضیلت یہ ہے رونے کے حوالے سے کہ یہ مسجد پہلی صدی ہجری میں بنائی گئی تھی اور کچھ افراد تھے جو قبائل یہاں اس زمانے میں آباد تھے، ان لوگوں نے اسے بنایا تھا اس مسجد کو. اور جب مولا کائنات کی شہادت سن 40 ہجری میں واقع ہوئی اور مولا کائنات کا جنازہ لے کر امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین شہید کربلا علیہ السلام لے کر چلے ہیں، تو اسی مقام پر جب امام علی علیہ السلام کا جنازہ آیا ہے تو اسی مقام پر رکھا گیا. اور جیسے ہی رکھا گیا مسجد تعظیم میں جھکی اور جھکنے کے بعد جو ہے وہ زار و قطار گریہ کرنے لگی. اس طریقے سے یہ گریہ کر رہی تھی کہ زمینوں سے رونے کی آواز آ رہی تھی. تو جو افراد ساتھ میں تھے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے کہ جہاں اس طریقے سے گریہ اور رونے کی آواز آ رہی، کوئی دکھ تو نہیں رہا ہے. تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو تم آوازیں سن رہے ہو، دیکھ نہیں رہے ہو، یہ ایک تو مسجد کے رونے کی آوازیں ہیں اور دوسرا جنوں کی عورتیں ہیں جو امیر المومنین پہ گریہ کر رہی ہیں، رو رہی ہیں. یہ وہ مسجد ہے. اور دوسری فضیلت کی جب اہل حرم کا قافلہ اسیر ہو کے روانہ ہوا ہے کربلا سے کوفہ کی جانب، تو ابن زیاد ملعون نے حکم دیا کہ جب تک کوفہ پوری طریقے سے سجا نہ لیا جائے اس وقت تک اہل حرم کو کوفے میں داخل نہ ہونے دیا جائے. تو یہ وہی مقام ہے کہ جہاں پہ اہل حرم کو روکا گیا اور تمام سر سید الشہداء اور دیگر شہداء کے سروں کو اتار کے اندر آپ دیکھیں گے مسجد کے بیچ میں ایک زری بنی ہوئی ہے گول، وہاں پہ جو ہے امام حسین علیہ السلام کے سر کو رکھا گیا اور مسجد اس طریقے سے گریہ کر رہی تھی کہ در و دیوار سے رونے کی آوازیں آ رہی تھی. اس طریقے سے مسجد گریہ کر رہی تھی اور رونے کی آوازیں آ رہی تھی کہ دیکھیں کس طریقے سے اہل بیت علیہ السلام پہ ظلم ڈھایا گیا کہ صرف انسان نہیں بلکہ کائنات کا ذرہ ذرہ سید الشہداء پہ گریہ کر رہا تھا، رو رہا تھا. یہ مسجد کس طریقے سے گریہ کر رہی ہے. اور سر امام حسین کو پھر اتارا گیا، نیزے سے اتار کے یہاں رکھا گیا. اور پھر جب کوفہ تیار ہو گیا ہوگا، جب تیار ہو گیا کوفے کی سجاوٹ آمادہ ہو گیا کوفہ، تب اہل حرم کو لے جایا گیا. یعنی اس وقت ہم جناب زینب کبریٰ کے دل کی کیفیت نہیں بیان کر سکتے کہ کس طریقے سے جس کی ماں کے قدموں کو ملائکہ تک نے نہیں دیکھا، آج اس کی بیٹی کے لیے جو ہے دربار اور شہر سجایا جا رہا ہے. کتنی بڑی مصیبت اور کتنا بڑا ظلم شہزادی زینب کبریٰ کے اوپر ہوا اور انہوں نے کس طریقے سے برداشت کیا ہے. عزیزان گرامی، کس طریقے سے برداشت کیا گیا. اگر آج ہم کسی خاتون کے سر سے اگر حجاب کھینچ لیں تو آج ہمارے قوم کے مردوں میں اتنی غیرت ہے کہ وہ آگے بڑھ کے دفاع کر سکیں، فوراً روک سکتے ہیں. لیکن اس عالم میں ذرا سید سجاد کے دل سے پوچھیں کہ جسے پتا ہو کہ اس کی پھوپھی کے لیے دربار سجایا جا رہا ہے، اس کی پھوپھی کے لیے دربار سجایا جا رہا ہے. تو یہ تو جب یہاں کوفہ آمادہ ہو گیا تو دوبارہ مجھے نہیں معلوم اور نہ روایت اس تک بیان کرتی ہے کہ سر امام حسین جب کربلا میں عصر عاشور نیزے پہ چڑھایا گیا اور شام پہنچتے تک مجھے نہیں معلوم کہ کتنی مرتبہ نیزے سے اتارا گیا اور نیزے پہ چڑھایا گیا، ہمیں نہیں معلوم. ذرا آپ فکر کریں، مصائب بیان کرنے کا نام نہیں، تصور کا نام ہے. اگر آپ کسی ایک گوشت کے ٹکڑے کو لے لیں
اور اس پہ بار بار چھری سے وار کریں، خنجر سے وار کریں، تو اس گوشت کی کیفیت کیا ہو جائے گی؟ اور ذرا تصور کریں کہ سید الشہداء علیہ السلام کا کیا حال ہوا ہوگا کہ جب بار بار اسے نیزے سے اتارا جا رہا تھا، بار بار چڑھایا جا رہا تھا۔ تو آپ حضرات اندر جائیں، اندر جا کے دعا کریں، زیارت کریں کہ کس طریقے سے ائمہ طاہرین علیہ السلام پہ ظلم ہوا۔ اور یہ مسجد گواہ ہے سر سید الشہداء اور جنازہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی، جس نے دیکھا بھی ہے اور گریہ بھی کیا ہے۔ آپ حضرات اندر جائیں گے، 4 رکعت نماز ہے، 2 رکعت نماز تحیت مسجد کی نیت سے پڑھی جائے گی کہ نماز میں پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں 2 رکعت تحیت مسجد قربتاً اللہ، اور 2 رکعت نماز زیارت امام حسین علیہ السلام کی نیت ہوگی، نماز میں پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں زیارت امام حسین علیہ السلام 2 رکعت قربتاً اللہ۔